اپنی کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، کل کی طرح آج ہم پھر 30 معروضی سوالات و جوابات پہ مشتمل ویڈیو کا 5واں حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کریں اس سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اب تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ تو چلیے دوستو بات کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ کلیات اقبال کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ سوال نمبر 1 دوستو یہ ہے کہ کلیات اقبال کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ جواب بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز۔ سوال نمبر 2 حالی نے جو شاعری کی شرطیں بتائی ہے ان کی ترتیب کیا ہے؟ تخیل، کائنات کا مطالعہ اور تفحص الفاظ۔ سوال نمبر 3 موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے۔ اس شعر کا تعلق کس مثنوی سے ہے؟ جواب اس شعر کا تعلق مثنوی زہر عشق سے ہے۔ سوال نمبر 4 تحریک آزادی کے متعلق کسی ایک ناول کا نام بتائیں۔ سوال نمبر 4 تحریک آزادی کے متعلق کسی ایک ناول کا نام بتائیں۔ جواب لہو کے پھول۔ سوال نمبر 5 صبح کرنا شام لانا ہے جوئے شیر کا، اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ دوستو پھر سے سنیں گے۔ سوال نمبر 5 صبح کرنا شام لانا ہے جوئے شیر کا، اس کا پہلا مصرع کیا ہے؟ کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام لانا ہے جوئے شیر کا۔ سوال نمبر 6 کس صنف سخن میں شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ضروری ہے؟ سوال نمبر 6 کس صنف سخن میں شعر کے دونوں مصروں میں قافیہ ہونا ضروری ہے؟ جواب مثنوی میں۔ سوال نمبر 7 ترقی پسند ادبی سرمایہ کو محاکمہ کرنے والے ادیب کون ہیں؟ جواب خلیل الرحمن اعظمی۔ سوال نمبر 8 مجرد کو مجسم کرنے کا انجام دیا جاتا ہے کس میں؟ سوال نمبر 8 مجرد کو مجسم کرنے کا انجام دیا جاتا ہے کس میں؟ جواب تمثیل میں۔ سوال نمبر 9 جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں مشترک عنصر کیا ہے؟ سوال نمبر 9 جدیدیت اور مابعد جدیدیت میں مشترک عنصر کیا ہے؟ جواب سیاسی ناوابستگی کا۔ سوال نمبر 10 میر تقی میر کا انتقال کس شہر میں ہوا؟ جواب لکھنؤ میں۔ سوال نمبر 11 کی طرف بڑھتے ہیں گائز۔ سوال نمبر یہ ہے کہ کس شاعر نے اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا ہے؟ سوال نمبر 11 کس شاعر نے اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا ہے؟ جواب میر تقی میر نے۔ سوال نمبر 12 محمد حسین آزاد کے ڈرامہ ضحاک کس تناظر میں لکھا گیا؟ جواب ایمرجنسی۔ سوال نمبر 13 پریم چند کے افسانہ کفن میں مادھو اور گھیسو کفن کے پیسوں کا کیا کرتا ہے؟ سوال نمبر 13 پریم چند کے افسانہ کفن میں مادھو اور گھیسو کفن کے پیسوں کا کیا کرتا ہے؟ جواب کھا پی کر اڑا دیتا ہے۔ سوال نمبر 14 کس شاعر کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کا پل قرار دیا گیا؟ جواب ولی کی۔ سوال نمبر 15 مجروح سلطان پوری کا اصل نام کیا ہے؟ جواب اسرار الحسن خاں۔ سوال نمبر 16 یہ وہ موتی نہیں جسے غواصی پائیں، ملا وجیح نے کس پر طنز کیا ہے؟ جواب غواصی پر۔ سوال نمبر 17 دیوان جوشش کو کس نے مرتب کیا؟ جواب قاضی عبدالودود نے۔ سوال نمبر 18 پریم چند کا پہلا ناول کون سا ہے؟ جواب اسرار معبد۔ سوال نمبر 19 تذکرہ گلشن ہند کے مصنف کا نام کیا ہے؟ جواب مرزا علی لطف۔ سوال نمبر 20 داستان صبرس میں عقل کس ملک کا بادشاہ ہے؟ جواب سیستان کا۔ سوال نمبر 21 میر انیس کے مرثیوں کی حیت کیا ہے؟ جواب مسدس۔ سوال نمبر 22 ہندوستان میں آریاؤں کی آمد کے بعد سب سے پہلے کس زبان کے نمونے ملتے ہیں؟ سوال نمبر 22 غور سے سنیں گے پھر ایک مرتبہ۔ ہندوستان میں آریاؤں کی آمد کے بعد سب سے پہلے کس زبان کے نمونے ملتے ہیں؟ جواب ویدی سنسکرت کا۔ سوال نمبر 23 نذیر اکبر آبادی کی کسی 3 نظم کا نام بتائیں۔ سوال نمبر 23 نذیر اکبر آبادی کی کسی 3 نظم کا نام بتائیں۔ جواب آدمی نامہ، بنجارہ نامہ اور ہولی۔ سوال نمبر 24 دکنی شعراء میں 12 پیاریوں کا عاشق کون ہے؟ سوال نمبر 24 دکنی شعراء میں 12 پیاریوں کا عاشق کون ہے؟ جواب محمد کلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 25 پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا؟ جواب سوز وطن۔ سوال نمبر 26 صبح آزادی کس کی نظم ہے؟ جواب فیض احمد فیض کی۔ سوال نمبر 27 منٹو کی کسی ایک ناول کا نام بتائیں۔ جواب بلا عنوان۔ سوال نمبر 28 صوفیانہ شاعری کے امام کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب خواجہ میر درد کو۔ سوال نمبر 29 بدھیا پریم چند کے کس افسانے کا کردار ہے؟ جواب افسانہ کفن۔ سوال نمبر 30 قطب مشتری میں کس بادشاہ کے عشق کا داستان ہے؟ جواب محمد کلی قطب شاہ۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہوگی تو لائک کریں اور کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آپ کا مخلص دوست محمد صلاح الدین رضوی۔